الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواہ الترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے بعد بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے کسی بھی شعبہ میں ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یہاں تک کہ سورج نکل آئے. اتنا مسجد میں ہو کہ سورج نکل آئے. اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھے. سورج نکلنے سے مراد سورج اچھی طرح نکل آئے. فقہائے کرام نے فرمایا اتنا کہ آنکھوں کو پکڑنا شروع کرے، اتنا اوپر آئے کہ آنکھوں کو پکڑے. دوسرے لفظوں میں نے کہا ایک نیزہ کی قدر اوپر آئے، ایک نیزہ. پھر ہمارے زمانے کے علماء نے منٹوں میں فرمایا، بعض نے 18 منٹ کہا، بعض نے 15 منٹ کہا. یہ 3 منٹوں کا فرق، 15، 16، 17، 18. 15 منٹ سے کم نہ ہو، 15، 16، 17 منٹ. احتیاط یہ ہے کہ 18 منٹ. سورج نکلے 18 منٹ کے بعد پھر ٹائم شروع ہے، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. سورج نکلتے یا نکلنے کے 5-6 منٹ بعد آپ نفل نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت نہ ہو. سورج نکلتے وقت رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ان غیر مسلمین کی مشابہت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 3 اوقات میں نفل نہ پڑھیں: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آئے. سورج ڈھلنے وقت، زوال الشمس، بیچ آسمان سے اب سورج ڈھل رہا ہے. ان 3 اوقات میں آپ نفل نہیں پڑھیں گے کہ نفل پڑھنا مکروہ ہے. وجہ مشابہت غیر مسلمین ہے. سورج نکل آئے یعنی 15 منٹ گزر جائیں پھر 2 رکعت نفل پڑھے. یہ آدمی اتنا بڑا ثواب کمائے گا، حضور اس کے ثواب کو بیان کر رہے ہیں. اتنی بڑی نیکی اس نے حاصل کی، اتنا بڑا انعام حاصل کیا. کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ. گویا اس نے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کیا. اتنا بڑا ثواب ہے، اس نے ایک حج کیا اور ایک عمرہ بھی کیا. کمال ہے. لوگ بڑا خرچہ کر کے، بڑی تکلیف کر کے سعودی جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. گھر بیٹھے غریب آدمی کا حج عمرہ ہو گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد راوی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اور بڑھایا: تامۃ تامۃ تامہ.
پورا عمرہ 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت انس نے پھر قال رسول اللہ اس لیے فرمایا کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت انس نے اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھایا ہے۔ کبھی کبھی حدیث پوری ہوتی ہے اور راوی اپنی طرف سے کچھ بڑھاتا ہے۔ قال رسول اللہ کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ آگے بھی جو لفظ آ رہے ہیں وہ میرے نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یا حضور نے فرمایا کانت لہو کا اجر حج و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اس کے لیے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہوگا۔ غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صبح نماز با جماعت ادا کرے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اب یہ درس حدیث یہ بھی ذکر ہے، درس دینا یا سننا یا اعلیٰ ذکر ہے۔ شارحین نے فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کتاب کے مطالعہ میں ہو اور پھر سورج نکل آئے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، وہ بھی ثواب کمائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ہو، کسی دینی کتاب کے مطالعہ میں ہو۔ مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے اتنا بھی فرمایا اگر مسجد سے اٹھ کر گھر جائے لیکن دنیا کا کام نہ کرے، گھر جا کر پھر وہاں ذکر میں مشغول ہو جائے، وہاں یا مطالعہ کرے، سورج نکل آئے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اور فرض نماز کے بیچ میں کوئی زمانے کے کام میں مشغول نہ ہو، دنیا کے کام میں مشغول نہ ہو، دینی کام میں مصروف ہو، 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر فارغ، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی روحانی اعتبار سے نسبت توڑی نہیں ہے۔ مسجد سے اٹھا ہے تو گھر میں بھی وہ بیٹھ گیا ہے، دل اللہ کے ذات سے مصروف ہے، ذکر میں مشغول ہے، وہاں نفل پڑھا تو بھی ثواب ملے گا۔ یہ بات شارحین نے کی اور مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات میں اس بات کی وضاحت کی۔ تو اصل یہی ہے کہ آدمی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے، وہاں بیٹھا رہے اور وہاں پڑھے۔ تاہم چونکہ نفل گھر میں پڑھنا زیادہ اولا ہے، اس لیے نفل پڑھتے آدمی اگر گھر پہنچ جائے تو درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں نفل پڑھے بھی سبحان اللہ، گھر میں نفل پڑھے بغیر بیچ میں مفاصلہ کے پھر بھی سبحان اللہ، بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز جو با جماعت ادا کرے اتنا ثواب ہے گویا آدھی رات اس نے عبادت کی۔ ساری رات کا ایک آدھا حصہ ہے، آدھی رات اس نے قیام کیا، ساری رات کا آدھا حصہ عبادت میں گزارا۔ صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر اس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو اس کی وجہ سے باقی آدھی رات گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرے، ان دونوں نمازوں کی وجہ سے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ جاگنے سے مراد عبادت کرنے، قیام کرنے، ساری رات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی نیکیاں پڑھائیں گے۔ ایک آدمی خود جاگتا ہے وہ تو اور زیادہ اجر کمائے گا، اس کے لیے ذات بھی ہے اور اجر بھی ہے، اس کو ثواب ملے گا اللہ کے خزانے سے۔ اس کا خزانہ بڑا ہے، جتنا کسی کو ثواب دے، نیکیاں دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی جانب میں کانت لہو کا اجری کا اجر مانا جتنا اس کو ثواب ملے گا اللہ اپنے خزانے سے اس کو ثواب دے گا۔
پھر حضور نے یہاں تشبیہ دی ہے، مثل، یہ عمل مشابہ ہے اس کے، مشبہ بھی ویسے ہی افضل ہوتا ہے۔ تشبیہ میں ایک دو چیزیں، ایک مشبہ اور دوسرا مشبہ بھی۔ مشبہ بھی افضل ہوتا ہے، لیکن مشبہ کو بھی فضیلت ملتی ہے، کمال ہے کہ اس کے مشابہ ہے یہ۔ تو صبح نماز با جماعت ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر میں بیٹھنا، سبحان اللہ، قسمت والوں کو یہ دولت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے تو یہ حضور کی فعلی سنت بھی ہے یا عملی سنت بھی ہے، قولی سنت بھی، فرمان بھی کیا ہے اور عمل بھی کیا ہے۔ اس لیے اللہ والے کوشش کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک وہ مسجد میں بیٹھیں۔ اللہ والوں کا جو معمول ہے وہ اس حدیث سے ماخوذ ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا صبح کی نماز کچھ دیر پڑھیں، روشنی ہو۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی کو ہمت ہوگی کہ سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھے تاکہ اس دولت کو بھی حاصل کرے۔ ہمارے مشائخ اعظام کا بھی معمول یہی رہا، وہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ جب صبح نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو 10 منٹ سورج نکلنے میں باقی رہے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ سکے۔ آج کل سورج نکلتا ہے 5:42 پر، تو آدمی ایک کیلنڈر سے بھی واقف ہو کہ نماز کا وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ اس عاجز سے سستی ہو، کمزوری ہو تو مجھے بھی ہوشیار کیا کریں کہ صحیح اس وقت سورج نکلتا ہے، آپ ہوشیار رہیں۔ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو یاد دے اور ہوشیار کرے، مدد کرے، دینی کاموں میں مدد کرے۔ کون کرے گا؟ آپ بھی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یاد دینا، ہوشیار کرنا، 2 لفظ بولنا، یہ بھی ایک مدد ہے دینی کام میں۔ پھر 2 رکعت پڑھے۔ جاننا چاہیے کہ نوافل بہت ہیں، سب نفلوں کا بادشاہ تہجد ہے۔ تہجد پڑھنا جتنے بھی نوافل ہیں ان سب میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے، سبحان اللہ، اللہ والوں کا معمول رہا۔ ایک تہجد اس کی 8 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کم از کم 2 رکعتیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ نمبر 2 اشراق، یہ سورج نکلنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے اشراق۔ اشراق مانا سورج نکلنا، تو چونکہ سورج نکلنے کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے، اس کا نام اشراق رکھا گیا۔ کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ پڑھے 4 رکعتیں، 2 رکعتیں مشکل نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور نفل ہے جس کا نام ہے چاشت، یہ 10 سے 11:30 بجے تک، 9:30 سے 11:30 بجے تک، اس درمیان میں جو آدمی 4 رکعت پڑھے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، عام استعمال میں چاشت۔ اس کے بعد مغرب کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے اوابین، صلاۃ الاوابین، اوابین کے نفل۔ یہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، 6 پڑھے نہیں ہو سکتا، 4 پڑھے نہیں ہو سکتا، 2 پڑھے، بہرحال یہ بھی عبادت گزاروں کے نوافل میں ہیں، اس کا نام صلاۃ اوابین ہے۔ پھر ایک نماز صلاۃ تسبیح ہے جس کو آپ جانتے ہیں، وہی سبحان اللہ والحمدللہ والی نماز، صلاۃ تسبیح۔ ایک اور نماز ہے اس کا نام ہے صلاۃ الحاجہ۔ آپ کو کوئی مجبوری پیدا ہو، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ میرا یہ کام تو آسان فرما، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ۔ ایک اور نماز ہے اس کا نام ہے صلاۃ التوبہ۔ غلطی ہو گئی
2 رکعت نفل پڑھے توبہ کی نیت سے اللہ میری توبہ قبول کر، یہ بھی ایک نفل ہے۔ ایک نفل ہے تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھے، یہ وضو کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، یہ بھی ایک نفل ہے۔ ایک اور نفل ہے، اس کا نام ہے تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے اکرام میں نفل پڑھتا ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یہ بھی ایک نفل ہے۔ یہ جتنے نوافل ہیں یہ سب ثواب رکھتے ہیں، ان سب کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ یہ جتنے نوافل بیان کیے گئے ان سب کا ذکر حدیث میں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان سب نوافل کو پڑھتے ہیں، صالحین، عابدین، ذاکرین، فارغ ہوتے ہیں، عبادت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مجبوریاں بہت زیادہ ہو گئیں، لوگوں کو کاروبار کی پریشانی، خرچہ بڑھ گیا، بچوں کا خرچہ، گھر کا خرچہ، مسائل بہت ہو گئے، تو اس لحاظ سے حلال روزی کمانے کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ آپ اپنا حلال روزی کمائیں گے جو کہ فرض ہے، یہ نوافل ہے وہ فرض ہے۔ فرض کی ادائیگی کی وجہ سے بیچارے رات کو دیر آتے ہیں، حلال روزی سارا دن کماتے ہیں، اگر تہجد سویر اٹھنے پر زور دیا جائے تو دن کو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، حلال روزی کمانے پر اثر ہوگا یا صحت پر برا اثر پڑے گا۔ اس لیے فقیر تہجد کے لیے زیادہ سختی نہیں کرتا، جرم نہیں رکھتا، لیکن جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کوشش آپ کریں گے اپنی حالات اس طرح بنائیں، اسباب اس طرح بنائیں، حلال روزی بھی کمائیں، تہجد بھی پڑھیں۔ یہ نور علی نور ہے، بہت بڑے درجہ والا ہے۔ اللہ کی عبادت بھی کرے، اپنے اللہ کے بندوں کے حق پورے کرنے کے لیے بیچارہ سارا دن محنت بھی کرے، اللہ کا حق بھی پورا کرے، مشکل طریقے سے اللہ کے بندوں کا حق پورا کرے، یہ تو ولی اللہ ہے، یہ تو جنت میں اعلیٰ درجہ والا ہے۔ ایک اور مشورہ آپ کو، اگر آپ سے صلاۃ تہجد نہ ہو سکے، آپ مجبور ہیں، حلال روزی کی وجہ سے بالخصوص آپ اس دولت کو حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر صلاۃ اشراق کی طرف توجہ دیں، یہ آسان ہے، آپ کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، امید کبھی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے گا جو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ بالخود نیت یہ کرو، یا اللہ میں پڑھتا لیکن یہ میری مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے میں قاصر ہوں، یہ دن کو میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں بلکہ اس کو 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، تاکہ 2 رکعت اشراق کے نفل ہوں اور 2 رکعت تہجد میں شمار ہوں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے گا، یہ بھی صالحین کی فہرست میں داخل ہوگا، بشرطے کہ اس کے گھر والے، بیوی، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، یہ 5 ہوں گھر میں، ابا، اماں، بیوی، بیٹا، بیٹی، زیادہ ہوا تو پھر ایک بہو بھی آ جاتی ہے، مطلب بہو کا گھر جدا ہے شرعاً، تاہم اگر مجبوراً ایک بیٹا گھر میں رہے تو صحیح ہے، بہو۔ اب یہ 5 آدمی ہیں آپ کے گھر میں، یہ آپ کے اوپر گواہ نہ ٹھہریں یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ تو آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، نفل اللہ کا حق ہے، اشراق اللہ کا حق ہے، صبح کی نماز با جماعت اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق تو بہت بہتر آپ سے انجام دے رہے ہیں، وہ بھی آرام سے پڑھے، خلوص سے پڑھے، حضور قلب سے پڑھے، شرائط مکمل کر کے پڑھے تو نماز قبول ہو، نماز بہترین ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں اشراق پڑھ کر گھر جا کے بیوی کو گالیاں دینا شروع کرے، پھر آپ کا یہ اشراق تو ضائع ہو گیا، آپ نے بیوی کو گالیاں شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کرنا شروع کیا، گھر جا کر بیٹے کو گالیاں دیں یا ماں باپ کا حق تلف کیا، وہ تو یا واجب ہے یا فرض ہے، فرض کو ترک کیا، ادھر نفل پر زور دیا، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اللہ کا حق بھی اچھی طرح، اللہ کے بندوں کا حق بھی اچھی طرح، دونوں جگہ آپ شریعت کو مد نظر رکھ کر عمل کریں گے تو پھر آپ اللہ کے ولی بنیں گے۔ ہر مرحلہ پر میں تمام تر حقوق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات کچھ لوگ ایک جانب کو پکڑ وہاں زور دیتے ہیں، دوسری ضروری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بے علم ہے، پھر بے عقل ہیں،
ان بیچاروں کو صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ آپ مکمل شریعت کو ذہن رکھیں گے، اصول سے چلیں گے، ہر جگہ ہر حصہ کو آپ بہتر رکھیں گے۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے، سبق کو یاد کرتا ہے، تو اس کا درجہ نوافل سے زیادہ ہے۔ سبق یاد کرنا کھوٹا نہ ہو، بہانہ نہ کرے، واقعی سبق میں وقت لگا رہا ہے، دل میں یہ اللہ میں مصروف ہوں، وہ دین سیکھ رہا ہوں، قرآن حدیث سیکھ رہا ہوں، اس لیے وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، تو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو نفلوں سے زیادہ دے گا۔ یہ جو قرآن و سنت سیکھنے میں جو محنت کر رہا ہے، اس کو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، نفل پڑھنے والوں سے زیادہ اللہ اس کو دے گا۔ یہ بات بھی ہمارے نبی نے ہمیں سمجھائی، من شغلہ القرآن ام مسألتی و ذکری اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، رواہ ترمذی۔ یہی مطلب ہے جو ابھی آپ کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔